حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے معزز مہمان ہیں اور آج کے اس جلسے کے مقرر، میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ اللہ نے بڑا حسین ملکہ عطا کیا ہے گفتگو کا، اور سیرت پر بہت جامع گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب گجراتی، آپ استاد حدیث ہیں جامعہ حسینیہ شری وردھن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صفات، حالات تورات میں بھی جو ہے تحریر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، اور انجیل میں بھی جو ہے لکھے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس بچے کے والد تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد دریافت کیا، کیا تورات میں میری صفت، میری نعت اور میرے مخرج، میرے احوال، میری صفات اور میرے خروج اور ظہور کی جگہ کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ نہیں، آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ یہودی بچہ کہنے لگا: بلا کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم آپ کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ کی جو ہے نعت کا بھی ذکر ہے، اور آپ کے مخرج، آپ کے خروج کی جگہ، آپ کے ظہور کی جگہ کا بھی جو ہے تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے نے فوراً کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ حدیث مبارک صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، اور آپ کے خروج کی جگہ کا بھی جو ہے تذکرہ تورات میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا کہ بچے کے جو ہے آگے کے امور کو انجام دو، اور اس کے والد اس بچے کے صحابی رضی اللہ تعالی، بچے ہیں لیکن صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو والد تھے لیکن کیونکہ یہودی تھے اٹھا دیا کہ کہیں یہ جو ہے ایمان میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب
اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت وہ بچہ مومن نہیں تھا, یہودی بچہ تھا, لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارک میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی عالم کا جو ہے قرض تھا, چند دینار تھے. ایک دن جو ہے وہ یہودی عالم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض اور دیناروں کا تقاضا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو دنانیر نہیں ہے, دینار نہیں ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کروں. یہودی کہنے لگے کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, اب میں علیحدہ نہیں ہوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کریں. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے اور گرم نہیں ہوئے, بلکہ فرمایا کہ میں بھی بیٹھوں گا. حدیث مبارک میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کے ساتھ بیٹھے. ظہر کی نماز ہوئی, عصر کی نماز ہوئی, مغرب کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز ہوئی, فجر کی نماز ہوئی. گویا پوری رات گزری اور ظہر سے پہلے سے بیٹھے ہوئے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے ویسے جو ہے دھمکیاں دے رہے تھے دور دور سے. کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے کیا کرو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی آپ کو اتنی دیر تک روک لیتا ہے, اتنی مشقت میں ڈال دیتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے, مجھے منع کیا ان اظلم معاہدا او غیرہ, کہ میں کسی معاہد پر ظلم کروں یا اس کے علاوہ کسی پر ظلم کروں. اس لیے میں ظلم نہیں کر سکتا, یہ اس کا حق ہے تو میں بھی بیٹھا ہوں. ایک حدیث مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے یا عبادی, اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے. حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے. وجعلت بینکم حراما, اور سن لو تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے. لہذا فلا تظالموا, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. اللہ ظلم سے میری بھی حفاظت فرماوے, آپ کی بھی حفاظت فرماوے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت, ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ آگ میں جلو گے. ظلم کرو گے نہیں, ظالموں کی طرف جھکو گے, مائل ہوں گے, تب بھی جلو گے, تب بھی آگ تم کو مس کرے گی اور لگے گی. ظلم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ظلم سے ستم سے ہماری حفاظت فرماوے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے, مجھے روکا ہے کہ میں ظلم کروں, معاہد پر ظلم کروں یا جو ہے کسی غیر معاہد پر ظلم کروں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کیا ظلم کریں گے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اتنے میں ہم گزر ہی رہے تھے کہ ایک اونٹ آیا, بڑبڑایا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی. اونٹ بڑبڑایا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس اونٹ کا مالک کون ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میرا ہے. فرمایا اونٹ مجھے بیچ دو, یہ اونٹ مجھے بیچ دو, پیسہ لے لو اور یہ اونٹ مجھے دے دو. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اونٹ چاہیے تو مجھے پیسہ نہیں چاہیے, میں نے میرا پیسہ ہی آپ کو وہ اونٹ دے دیا, مجھے بیچنا نہیں ہے, آپ ہدیۃً لے لیجیے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سنیے، یہ اونٹ ایک ایسے گھرانے کا اونٹ ہے کہ جس کے پاس کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس اونٹ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات یہ ہے تو مجھے اونٹ نہیں چاہیے، لیکن سنو یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے چارہ نہیں دیا جاتا میری ضرورت کے مطابق، اور مجھ سے کام لیا جاتا ہے میری طاقت سے زیادہ۔ دو شکایتیں کر رہا، مجھے میری ضرورت کے مطابق چارہ نہیں دیا جاتا اور مجھ سے کام لیا جاتا ہے میری طاقت سے زیادہ، لہذا اس جانور کو، اس حیوان کو اس کی ضرورت کے مطابق چارہ دو اور اس کی طاقت کے بقدر کام لو، اس سے زیادہ کام نہ لو۔ جب حیوان کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ہے، سچ بتاؤ انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیجیے ایک اور حدیث مبارک سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سفر میں تھے، ایک صحرا سے ہمارا گزر ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت پیش آئی، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے آپ قضاء حاجت کریں۔ دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک درخت ہے، دوسرے کنارے پر دوسرا درخت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا انقاذی بإذن اللہ، میرے پیچھے آ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد وہ درخت آپ کے پیچھے ہو لیا، اس اونٹ کی طرح جس کو ڈکیل ڈالی گئی ہو۔ بہرحال اس درخت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کے بیچ میں تشریف لائے، اس درخت کو وہاں روک دیا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی بھی ٹہنی پکڑ کر یہی فرمایا انقاذی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے آ۔ وہ درخت بھی آپ کے پیچھے آیا۔ جب منصب درمیانی جگہ پر پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں سے فرمایا ان کلمہ مل جاؤ۔ درخت مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حاجت کو پورا کر لیا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور درخت جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ واپس چلے گئے۔ مجھے جو کہنا تھا اس حدیث مبارک سے، اگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے درخت کو کھینچ کر دوسرے درخت تک لے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، درمیان میں لا کر اس کو روک دیا۔ اس درخت کے پاس گئے اور دوسرے درخت کو درمیان میں لائے۔ انصاف، اگر چاہتے تو پہلے درخت کو کھینچ کر وہاں تک لے جاتے، آپ ڈبل چلے، لیکن درخت کو درمیان میں روک دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایمان والے کے سامنے یہ کہہ دینے کے بعد کہ درخت بھی کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ذکر کر دوں تو اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اور مضبوط دلیل چاہیے لیجیے، قرآن مجید سے ہی پیش کر دیتا ہوں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس سے پہلے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ یہی جو حدیث تو تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث مبارک کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو ہے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک درخت آیا زمین کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا۔ اس کے بعد وہ درخت واپس ہو گیا، اس کے بعد وہ درخت واپس ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت آیا تھا، تھوڑی دیر سایہ کیا اور پھر واپس چلا گیا، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخت تھا،
جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ سلام کے لیے آیا تھا، سلام کیا اور چلا گیا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے تھے، درخت نے سلام کیا کیا اور آپ نے جواب کیا دیا؟ ہم تو سوئے ہوتے ہیں تو کچھ سنتے نہیں، تو اپنے آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ تو گویا دل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے سلام کو سنا بھی، جواب بھی مرحمت فرمایا۔ بہرحال یہ درخت تھا جو آیا، سلام کیا، واپس گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں وہ آیت کریمہ جو پیش کرنے والا تھا اس کو بھی پیش کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ نہیں کہا وَإِن مِّن انسان، وَإِن مِّن آدَمِيٍّ، یہ نہیں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، ہر شے یسبح بحمدہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ میرا اور آپ کا نہ سمجھنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو جو ہے شاید سمجھانا پڑتا، دلائل دینا پڑتے، اب تو جو ہے سائنس نے بھی چلانا شروع کر دیا کہ درخت کی بھی آواز ہے، یہ اور بات ہے اس کی آواز اتنی پست ہے کہ ہم اونچا سننے والے اس کو سن نہیں پاتے ہیں، ہم اونچا سننے والے اس کو سن نہیں پاتے، ورنہ اس کی آواز ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کر تشریف لے گئے کہ ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، معلوم ہوا درخت تو بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے قدرت ہے۔ اس وقت جو ہے درخت کا تسبیح پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کیا مانی گے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے اور جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے السلام علیکم کہا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا درختوں سے جو ہے ثابت ہے، اللہ اعلم، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا اور سلام کیا، تو درخت بھی سلام کرتے ہیں، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ عجیب بات ہوگی سوچنے کی، جس بستر پر ہم لیٹے ہیں وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، وہ گدا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہو، وہ چادر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہو، وہ دیواریں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہو، اور اشرف المخلوقات غافل ہو۔ اشرف المخلوقات کہا جانے والا انسان کافر ہو، سبحان اللہ نہ پڑھ رہا ہو، وہ الحمدللہ نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر گناہ کر رہا ہو۔ اللہ میری بھی حفاظت فرماوے، آپ کی بھی حفاظت فرماوے۔ دیجیے میں واپس آ جاتا ہوں مضمون پر، وقت تھوڑا اس لیے ذرا سمیٹ کر لے لیتا ہوں۔ میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، ایک یہودی عالم کا کچھ غرض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈانٹنا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعنی ربی، میرے رب سبحانہ و تعالی نے مجھے منع کیا ہے ان اظلم معاہدا او غیرہ، کہ میں کسی معاہد پر ظلم کروں یا اس کے علاوہ کسی پر ظلم کروں۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، جب سورج نکلا اور سورج کچھ بلند ہوا تو وہ یہودی عالم کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کو شہادت ہی دینی تھی اور ایمان ہی لانا تھا تو اتنی دیر تک روک کر اتنی تکلیف کیوں پہنچائی؟ ہر آدمی کے دل میں یہ سوال ہوگا۔ کہنے لگے یہودی عالم کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا تھا ان صفات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں لکھی ہے، میں وہ صفات مبارکہ دیکھنا چاہتا تھا۔
کہ آپ کے اندر وہ صفات موجود ہے یا نہیں. کیا تھی وہ صفات؟ محمد بن عبداللہ. تورات میں کیا لکھا؟ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ. اب آپ کا نام مبارک بھی لکھا ہوا، آپ کے والد محترم کا نام بھی لکھا ہوا محمد بن عبداللہ. پھر لکھا مولدہ بمکہ، یہ پیدا ہوں گے مکہ میں. مہاجرہ بطیبہ، ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، مدینہ طیبہ میں جائیں گے. ملکہ بالشام، اور ملک کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا. یہ تو آپ کے پیدائش وغیرہ کو ذکر کیا. آگے فرماتے لیس بفضل، بد زبان نہیں ہوں گے، بد زبانی نہیں فرمائیں گے. اللہ بد زبانی سے میری بھی حفاظت فرماوے، آپ کی بھی حفاظت فرماوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات مجھے بھی عنایت فرماوے، آپ کو بھی عنایت فرماوے. پہلی بات لکھی لیس بفضل، آپ بد زبان نہ ہوں گے، ولا غلیظ، اور سخت دل نہ ہوں گے. آپ بد زبان نہ ہوں گے، آپ سخت دل نہ ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی پر بٹھا دیا کہ آپ یہی رہو، اور یہ بھی فرمایا ساتھ ساتھ کہ اس جگہ سے نہ ہٹنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، جب تک میری طرف سے بلاوا نہ آوے اس جگہ کو نہ چھوڑنا. فتح شکست سے تم کو مطلب نہیں، میری طرف سے بلاوا آتا ہے تو یہ جگہ چھوڑنا، ورنہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. حدیث مبارک میں ہم نے پڑھا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب فتح ہونے لگی اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا تو جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مقرر کیے گئے تھے ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے اب تو جو ہے دشمن ہار گیا، ہم کو فتح ہو گئی، اب مال غنیمت کو جمع کرنے میں ہم کو بھی شریک ہو جانا چاہیے. جو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ فتح ہو کہ شکست ہو جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میری طرف سے بلاوا نہ آوے. اس لیے ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم کو جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. فتح ہوئی ہونے دو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا نہیں آتا ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا. بہرحال کچھ صحابہ وہاں باقی رہے اور کچھ صحابہ وہاں سے نکل گئے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ گیا، پیچھے سے ایک لشکر آ گیا اور وہ فتح ظاہراً شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. سچ بتائیے اگر ہمارے جیسا انسان ہوتا تو اس وقت میں اس جگہ کو چھوڑنے والے وہ صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ تو شہید ہوئے ہی، دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے اور اتنا بڑا نقصان ہوا جنگی اعتبار سے. سچ بتاؤ ہم ہوتے، اپنے دل سے پوچھو اگر ہم ہوتے تو کیا برتاؤ کرتے جگہ چھوڑنے والوں کے متعلق. لیکن قرآن مجید کی گواہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نے ان صحابہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. اللہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ، جگہ چھوڑنے والے صحابہ کے ساتھ، ظاہراً شکست کا سبب بننے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، صحابہ کے ساتھ
لانفضوا من حولک، تو آپ کے پاس یہ جمع نہ رہتے بلکہ آپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے۔ اللہ ہم کو بھی نرمی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، بد زبانی سے حفاظت فرماوے۔ یہ ایک قانون ہے، ایک اصول میں سے ایک اصل ہے کہ انسان نرمی کرے گا لوگ اس کے قریب رہیں گے، اس کی زبان اچھی ہوگی لوگ اس کے قریب رہیں گا۔ لیکن آج کل میری اور آپ کی زبان بہت بگڑ چکی ہے، بد زبانی عام ہو چکی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آگے اور بھی کچھ لکھا ہے، کوئی بات میں بتاتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے گواہی دی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ بالفرض آپ جو ہے بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کے ساتھ صحابہ نہ رہتے۔ دیکھیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک اور حدیث مبارک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، آپ کے سامنے بھنی ہوئی ایک بکری رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے کلائی کا دستے کا ایک حصہ اٹھایا اور منہ میں رکھا اور پھر جو ہے فوراً باہر نکال دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہاتھ روک لو، اس میں زہر ملایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو طلب کیا جس نے یہ بکری بھیجی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کیا تم نے اس میں زہر ملایا؟ کہاں؟ کیوں ملایا؟ پہلے تو اس عورت نے پلٹ کے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا کہ زہر ملایا ہے؟ کہا یہ ہڈی بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ ہاں، پھڑنے کے بعد بھی ہڈی بول سکتی ہے، جلنے کے بعد بھی ہڈی بولے گی۔ ایمان والے تو مانتے ہیں جل جاوے، پانی میں غرق ہو جاوے، کہیں بھی ہو جاوے، دوبارہ اٹھے گا اور بولے گا۔ اللہ آخرت میں بولوانے پر بھی قادر ہے، دنیا میں بولوانے پر بھی قادر ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، سمندر میں داخل کیا، ڈبا دیا، غرق کر دیا اور پھر آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سمجھنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بہرحال اس عورت نے کہا کہ میں نے زہر ڈالا ہے۔ کیوں زہر ڈالا؟ اب سوال ہے زہر کیوں ڈالا؟ کہنے لگی دو ہی باتیں تھی، اگر نبی ہے تو تکلیف نہیں ہوگی اور غیر نبی ہے تو زہر کھا کے مر جائیں گے، ہم کو راحت مل جائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا یہ سوچیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم ہوتے تو اس کو ذبح کر دیتے، اس کو قتل کر دیتے، اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا نہیں دی، اس عورت کو سزا نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا۔ اللہ یہ معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرماوے، آپ کو بھی عطا فرماوے۔ لیجیے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، مجھے تو حدیث سنانی تھی لیکن پوری ہوتی نہیں، بس 2 منٹ میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو فضل والے ہیں، اللہ نے دین کے اعتبار سے جن کو رتبہ دیا ہے، مالی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے، وہ قسم نہ کھاوے، وہ قسم نہ کھاوے، جس بات کی قسم نہ کھاوے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، رشتے داروں کو نہ دینے کی، مساکین کو نہ دینے کی، مہاجرین کو نہ دینے کی قسم نہ کھاوے، بلکہ دے۔ قسم کھائی ہے تو قسم توڑ دے اور دے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دے، درگزر کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا لیکن سیگے عام لائے گئے ہیں, پوری امت کو یہ حکم ہے. اصلاً ہو سبب نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے لیکن سیگا عام اور جمع کا لایا گیا ہے. حکم سب کو ہے. کتنا بڑا موقع ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کر دیجیے. آج ہمارے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, پوری دنیا میں جو ہے صدقہ دے گا, خیرات دے گا, مال دے گا, نہیں دے گا بھائی کو, نہیں دے گا چچا کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اختلاف ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی, بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ قطع رحمی کی جاوے, تمہارے حقوق پامال کیے جاوے, تم کو ستایا جاوے رشتہ داروں کی طرف سے, پھر بھی تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, تو تم صلہ رحمی کرنے والے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک میں, جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت ہو اور اس کے پیروں کے نشان دیر تک پڑتے رہے, جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو, برکت ہو اور اس کے پیروں کے نشان دیر تک پڑتے رہے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا, بھلائی کا معاملہ کرے. ہاں, ہم معاف کر دیں, درگزر کرے اور جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا, بھلائی کا معاملہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آگے یہ بھی ہے وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو میں مختصر ذکر کر کے بات فرماتے ہیں. وہ صحابی کے تورات میں لکھا ہے لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں چیخیں گے نہیں, چلائیں گے نہیں, وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالْفُحْشِ, اور بے حیائی سے متصف نہیں ہوں گے, وَلَا قَوْلٍ خَنَا, اور بے حیائی کی باتیں نہیں کریں گے. کام بھی بے حیائی کے نہیں ہوں گے, باتیں بھی بے حیائی کی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مجھے بھی عطا فرماوے, اللہ آپ کو بھی عطا فرماوے. وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالْفُحْشِ, یہ فحش سے متصف نہیں ہوں گے اور قول خنا سے, بری باتوں سے متصف نہیں ہوں گے, اپنی زبان پر بری باتیں نہیں لائیں گے. پھر وہ یہودی دوسری مرتبہ کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر فرمایا یہ میرا مال ہے, آپ جو چاہو حکم کر دو, آپ کو جو اس مال میں تصرف کرنا ہو تصرف کر لو. یہ اخلاق مبارکہ تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ایک دو باتیں ذکر کر کے میں مختصر بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت سے پوچھ لیتا ہوں, حضرت بات ختم کر دیا جائے گا, وقت ہو چکا ہے, اب نہیں بات ہوتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. ابھی ایک بات آئی کہ درخت آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا. میرے بزرگوں ذرا غور سے سنیے, درخت آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا. مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میدان محشر میں کوثر کا جو ہے جام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ, اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب, قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں درود شریف کی کثرت ہوگی, جس کا درود زیادہ وہ مجھ سے زیادہ قریب. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرماوے, آپ کو بھی توفیق عطا فرماوے. کرنے کے دو تین کام اور بتاؤں. میرے حضرت آئے ہیں, بعد میں وہ آپ سے فرمائیں گے, لیکن میں بھی میرے حضرت کی عادت کی حکم کے مطابق جو ہے دو تین باتیں بدلانے کا عادی ہو ہر جگہ پر, اس لیے یہاں بھی بتا دیتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. ایک حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا افضل ہے بلا نماز قرآن پڑھنے سے. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے بلا نماز تلاوت کرنے سے. بلا نماز قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے. تسبیح اور تکبیر افضل ہے صدقہ سے، اور صدقہ افضل ہے صوم سے. والصوم جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا نماز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بلا نماز تلاوت سے افضل ہے. اللہ ہم کو نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان ہوگا این الذین تتجافی جنوبهم عن المضاجع. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حدیث مبارک میں ہے ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی. اللہ مجھے بھی اس جماعت میں شریک فرما دے، اللہ آپ کو بھی جو ہے اس جماعت میں شریک فرما دے. اس کے بعد ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم لوگ تو یہ راستہ لو اور جنت میں چلے جاؤ، باقی سب کو جو ہے حساب کے لیے بلا لو. اللہ ہم کو تہجد کی توفیق عطا فرماوے، تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرماوے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا نماز قرآن مجید کی تلاوت، بلا نماز قرآن مجید کی تلاوت یہ افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن مجید پڑھو، یہ تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن. حدیث مبارک میں ہے اب تسبیح مختصر کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہہ لو. حدیث مبارک میں ہے حطت خطایا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان داہنی طرف دیکھے گا تو آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھالو. ابھی رمضان آنے والا ہے، اللہ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگوں کے دل میں آئے گا بہت گرمی ہے، ذرا یہ بھی سوچ لے قیامت کی گرمی بہت سخت ہے. اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی سی گرمی ہم برداشت کر لیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں گے تو پیاس لگانا اور پیاس نہ لگانا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. ہم روزہ رکھنے کی نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.